السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ صرف اسی وقت پڑھا جاتا ہے جس وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے لیے متعین کیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ وقت کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیتے ہیں۔ 90% لوگ ایسے ہیں جو اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر دولت کی بارش کر دے گی، دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ لیکن ہم کئی مہینوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فائدہ کہاں سے ہوگا جب آپ اس کے پڑھنے کے لیے آپ وقت کا خیال نہیں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کو اس کے پڑھنے کے لیے متعین کیا ہے، آپ اس وقت نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے پر جس فائدے کا ذکر کیا ہے وہ فائدہ آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس وقت کا آپ لحاظ کر کے پڑھیں، اسی وقت میں پڑھیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ روزانہ 100 مرتبہ کیا آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، آپ کو صرف اور صرف ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ بس وہ فائدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی، یہ فضیلت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت میں پڑھیں گے۔ اب وہ وقت کون سا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی وقت پڑھا کرے؟ تو وہ وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور دلیل کے طور پہ میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا۔ میں دوبارہ وہ حدیث آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ذکر کروں گا، کیونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو نئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، پچھلی والی ویڈیو اس نے دیکھی نہیں ہوگی، تو اس ویڈیو سے ان کو جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ان کے پاس دلیل کے طور پہ ایک حدیث بھی موجود ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ طلوع فجر کے بعد اور نماز فجر سے پہلے، یعنی طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیانی وقت میں جو شخص یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو دنیا اس کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے اتنی دولت عطا فرمائیں گے کہ وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کی آنکھوں پر پردہ آئے گا، وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ نہ میں نے اتنی کوئی محنت کی ہے، نہ جو ہے میری کہیں سے آمدنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر مقصد کو پورا فرما رہے ہیں۔ جو خاص فضیلت ہے یہ تبھی آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اسی وقت پڑھیں گے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے اور اس کے لیے متعین کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا مجھ سے روٹ چکی ہے، دنیا نے مجھ سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این انت من صلاة الملائکہ وتسبیح الخلائق وبها یرزقون، تم کہاں ہو، کیسے غافل ہو فرشتوں کی تسبیحات سے اور مخلوق کی دعاؤں سے؟ اسی ذکر کی بدولت، اسی تسبیح کی بدولت تو ان مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ آپ کیوں یہ تسبیح نہیں پڑھتے ہو جو تسبیح فرشتے پڑھ رہے ہیں اور دیگر مخلوق پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں قلت ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح آپ بتائیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو، ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان اس وقت میں پڑھو۔ اب لوگ جو ہے اس کو دوپہر کے وقت پڑھیں گے، شام کے وقت پڑھیں گے، یا جب بھی اس کو موقع ملے اس وقت پڑھیں گے، تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ وظیفے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت میں پڑھو تو آپ کو فائدہ ملے گا اس کا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرہ، دنیا تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ذلیل ہو کر اور رسوا ہو کر ناک رگڑتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی۔ تو
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وظیفے کے لیے ایک وقت متعین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس وقت میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اس وقت میں نہیں پڑھیں گے تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے پاس ذلیل ہو کر آئے تو اس کے لیے ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور وہ کیا ہے؟ طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد، اور فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ ثواب، ذکر کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو خاص ثواب ہے، جو خاص فضیلت ہے، وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَخْلُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن كُلِّ كَلِمَةٍ مَلَكًا، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے۔ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكَ ثَوَابُهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا اور ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ آپ کی تسبیح کرنے سے فرشتہ پیدا ہوا ہے۔ جو تسبیح آپ نے کی ہے اس کے ایک کلمے سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور وہ فرشتہ جب آپ کے ذکر کرنے سے پیدا ہوا ہے تو جو تسبیح وہ قیامت تک پڑھتا رہے گا وہ اس تسبیح کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دولت عطا فرمائیں گے، دنیا سے جو ہے آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے آخرت کا بھی آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا کہ ایک فرشتہ جو صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوگا وہ جو ہے آپ کے لیے تسبیح کرتا جائے گا اور آپ کو ثواب ملتا جائے گا قیامت تک۔ آپ اگر مر بھی گئے تو اس کا ثواب آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھ لیا کریں، لیکن خاص وقت اس کا متعین ہے، اسی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کی شواہد موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ دوسرے احادیث موجود ہے جو اس کی تائید کرتی ہے، لہٰذا ان حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرنا وظیفے کے طور پہ درست ہے۔ چونکہ یہ حدیث جو ہے فضائل کے اندر ہے تو اس لیے فضائل پر آپ ضعیف حدیث بھی اگر فضائل میں موجود ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس حدیث پر عمل کر کے آپ اسی وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی وقت آپ عمل کریں۔ 100 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ تھوڑا سا آپ صبر بھی کریں۔ بہت سے لوگ صبر نہیں کرتے ہیں، 15 دن 20 دن یا کم سے کم 1 مہینہ وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں مہینہ ہو گیا پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صبر بھی رکھیں۔ دیکھیے ہمارا کام ہے پڑھنا، وہ جو ہے قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کا کام ہے، لہٰذا ہم جو ہے اپنا کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے اور آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے مالا مال کر دیں گے، مال و دولت ضرور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس وظیفے پر ضرور عمل کریں، حدیث کی ذوق نہ دیکھیں۔ جب علماء نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل ہو سکتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے غربت تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کی جو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے۔ اس لیے اس پر ضرور عمل کریں، لیکن وقت کا خیال رکھیے گا، وقت کا خیال رکھیں۔ جو بھی آپ عمل کریں، کسی عالم سے آپ کوئی وظیفہ لے رہے ہیں یا کسی پیر سے وظیفہ لے رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی وقت متعین ہے، یعنی کسی خاص وقت میں اگر وہ وظیفہ پڑھا جانے والا ہے تو پھر آپ اسی وقت میں پڑھا کریں، تب جا کر جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ وقت کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ جتنا بھی وظیفہ پڑھتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال اس کے متعلق آپ کے ذہن میں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔